کہ قبروں پر کس طرح حاضر ہوا جائے۔ مزارات اولیاء پر حاضری کا طریقہ کیا ہو؟ ہمارا طریقہ کوئی ہم سے پوچھے نا، اہل سنت مزارات پہ کیسے جاتے ہیں؟ یہ جاہلوں کو دیکھ کے کیوں ارادے کر رہے ہو اس کے؟ اگر کوئی کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، امام احمد رضا کا بھی یہی فتویٰ ہے، مجدد القسانی کا بھی یہی فتویٰ ہے، مشائخ قادریہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، مشائخ چشت کا بھی یہی فتویٰ ہے، تمام اولیاء کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی قبر کو سجدہ کرے گا، تعظیم میں کرے گا تو یہ حرام ہے، عبادت میں کرے گا تو یہ شرک ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بابا فرید کا بابا فرید ہے، داتا صاحب تو داتا صاحب ہے، خواجہ عبد الکریم تو وہ ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ کرے گا تو شریعت محمدی میں یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم جو ہے وہ حرام ہے، اور سجدہ عبادت شرک ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا نہیں ہے جو قبروں کو سجدہ کرتا ہے، تو ہمارے جاہلوں کو دیکھ کے ہم پہ قیاس نہ کرو، ہمارے عالموں کو دیکھ کے ہم پہ قیاس کرو۔ آگے قبروں پہ کیسے جانا؟ ہم سے سن لو کیسے جانا ہے، ایک منٹ میں پھر بتاؤ اس میں غلط کیا ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مزار پہ جاؤ، آہستہ آواز میں کہو السلام علیکم یا سیدی، جس طرح یہاں ہو تو کہو السلام علیکم یا سیدی فرید الدین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر کیا کرو؟ پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگتا۔ پھر امام احمد رضا کہتے ہیں ذرا سنو، اگر پوری دنیا میں کسی کو شک ہے کہ مزار پہ جانا ناجائز ہے تو ذرا ایک بار سنیں، پھر بتائیں اس میں کس چیز کا اس کو شک لگ رہا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بزرگ کے لیے فاتحہ پڑھو، پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیٹھ کے درود و سلام پڑھو، پھر وہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ صاحب قبر سے دعا نہ کرو، کس سے دعا کرو؟ اللہ سے دعا کرو، اور کہو یا اللہ یہ جو میں نے قرات کی اس کا ثواب میرے عمل کے مطابق نہیں، اپنی بخشش کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ پھر اس صاحب مزار، جس مزار مقبول بندے کے مزار میں حاضر ہوں، اس کو میری طرف سے اس کی طرف ہدیہ پہنچا دے۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس صاحب مزار کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ، اس کے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، اس کی مقبولیت کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وسیلہ بناؤ، اور پھر اللہ سے صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرو۔ جب دعا کمپلیٹ کر لو تو ادب سے سلام کرو اور واپس چلے جاؤ۔ کوئی چیز ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے؟ کوئی چیز ہے جو ذرا بھی شک ہو رہا ہو؟ یہ طریقہ ہے اہل سنت کا مزارات اولیاء پہ آنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رہ کے عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی؟ اب یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے سے، اور قبروں پر کتبہ لگانے سے۔ ان 4 کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اب یہ حدیث آپ لوگوں نے سن لی، اب آتے ہیں مفتی صاحب کی باتوں کی طرف۔ ذرا مفتی صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی مزارات پر یہ جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں، ایون کہ غیر اخلاقی کام بھی ہوتے ہیں، اخلاق سے گرے ہوئے کام بھی ہوتے ہیں مزارات پر، اور شریعت کا تو یہ بالکل خلاف ہیں، یہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کوئی ہم سے آ کر پوچھے، ہم عالموں سے پوچھے، ہمارے جاہلوں سے کوئی نہ پوچھے، ہمارے جاہلوں کو دیکھ کر ہم پر کوئی فتویٰ نہ لگائے، ہمیں غلط نہ کہے، بھائی ہمارا عقیدہ کیا ہے کوئی ہم سے آ کر پوچھے۔ تو انہوں نے بتایا جی کہ ہم اس طرح بھی مزارات کے قائل ہیں، ہم وہ ساری آپ لوگوں نے باتیں سن لی ہیں، اب میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ 2 منٹ ضائع ہو جائیں گے۔ تو مختصراً انہوں نے یہ کہا کہ مزارات پر جانا جائز ہے جی، جس طرح ہمارے اعلیٰ حضرت نے بتایا جی، جا کر جی تعظیمی سجدہ اور یہ دوسرا سجدہ یہ ویسے بھی ہے جی، چاہے آپ عبادت کی نیت سے کریں یا تعظیمی کریں تو یہ دونوں حرام ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے یہاں پر مفتی صاحب سے کہ یہ تعظیمی سجدہ اور یہ عبادت کا سجدہ یہ مزارات پہ جا کر یہ کرنا، اس کی نوبت کیسے آئی ہے؟ اس کی وجہ بتائیں۔ وہ میں بتاتا ہوں، اگر آپ کو نہیں مل رہی، وہ یہی ہے جو میں نے حدیث بیان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ قبروں پر آپ نے عمارتیں نہیں بنانی، قبروں کو آپ نے پکا نہیں کرنا،
قبروں پر کتبے نہیں لگانے، قبروں پر جا کر نہیں بیٹھنا، تو پھر آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کیوں کی؟ جب آپ لوگوں نے یہ کام کر دیا تو یہ جاہل کس کی پیداوار ہیں؟ آپ لوگوں کی۔ یہ جاہل کس کی پیداوار ہیں؟ یہ آپ لوگوں کی ہی پیداوار ہیں، یہ آپ لوگوں کو ماننے والے ہیں۔ یہ قبروں پر جانا کس نے سکھایا؟ مزارات کس نے بنائے؟ یہ جا کر اولیاء اللہ سے دعائیں مانگنا کس نے سکھایا؟ یہ خود تو کہہ رہا ہے کوئی ہم سے عقیدہ پوچھے۔ مجھے بتائیں کہ آپ ہی کے مسلک کا جو سب سے بڑا اس وقت دعوت اسلامی کا نگران بندہ ہے حاجی عبدالحبیب، وہ جا کر خواجہ غریب نواز اور ان کے یہ درباروں پہ جا کر ڈائریکٹ ان سے مانگ رہا ہے کہ ہماری جھولی بھر دو۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، میں پیچھے بول بھی چکا ہوں ان پہ اپنے دوسرے چینل پہ، تو اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ یار وہ بھی تو عالم ہے نا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، یہ من کے دعوت اسلامی والے تو ولی اللہ اسے مانتے ہیں بھائی، اتنا اسے اوپر اٹھاتے ہیں، تو وہ بھی جا کے مانگ رہا ہے بھائی۔ تو یہ جاہل اور یہ آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ لوگ کرتے ہی ایسے ہیں۔ آپ لوگ صرف باتوں کی حد تک جب خود کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے تو آپ جا کر ڈائریکٹ اپنے بابے سے مانگتے ہیں۔ اب دوسری مثال اس کی دیکھیں ذرا، جب یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جا کر کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پہ جا کر یہ کرنا چاہیے کہ یا سیدی فرید الدین۔ ابے تجھے کس نے کہہ دیا ہے بھائی کہ جا کر تو کسی قبر والے کو پکار، ایسے یا سید یا اس کا نام لے کر تو ایسے اسے پکار؟ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول ہے۔ ہم وہاں پہ جا کر سلام عرض کر سکتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ وہاں پر جا کر صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پروٹوکول ہے۔ آپ کے بابے کہاں سے زندہ ہو گئے بھائی؟ آپ ڈائریکٹ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی سلام ہو جی، آپ پر جس اسلام کا جواب دیں جی ہمارے۔ کمال ہے یار، یا کر کے انہیں پکار رہے ہیں وہاں پہ جا کر۔ عجیب لوگ ہو یار، پتہ نہیں کہاں سے اپنا دین تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے جی۔ کوئی ہم سے آ کر ہمارے عقیدے پوچھو، کیا پوچھیں یار؟ یہ بھی عقیدے تمہارے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، کیا پوچھا جائے آپ سے؟ دوسرا پوائنٹ جی اس میں ہے کہ صاحب مزار کا وسیلہ دیا کریں جا کر۔ یہ کہا ہے انہوں نے کہ وہاں پر جائیں، جو صاحب مزار ہے نا، ان کی نیکیوں کا، ان کے نیک کام ہیں، اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کر دے۔ تو میرے بھائی اس پر بھی میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی غالباً، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے اور ان سے دعا کروائی، اور کیا فرمایا کہ اے میرے رب، اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں، آپ ان کے وسیلے سے، ان کی دعا سے ہمیں بارش دے دیجئے۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تھی نا، حضرت عمر وہاں پر نہیں گئے۔ ویسے تو نعرے لگاتے ہیں جی حضرت عمر پر جان بھی قربان، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابہ کا مقام اور سب کچھ، جب تعلیمات کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی مانتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کہا ہے؟ وہ حضرت عباس کو لے کر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں اور ان سے دعا کروائی ہے۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کیوں نہیں چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ متقی، پرہیزگار، نیک اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جا کر بھی وہاں پہ حضرت عمر نے وسیلہ پیش نہیں کیا۔ وسیلہ یہی ہے کہ کوئی اللہ کا زندہ بندہ نیک آپ کے سامنے ہے تو آپ اس سے دعا کروا لیں، یہ وسیلہ ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ یار کون سا دین لے کر چل رہے ہیں، کیسے بندہ آپ لوگوں کو سمجھائے؟ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں پڑتی نہیں ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ بھائی نہ بناؤ قبر پر عمارتیں، نہ انہیں پکا کرو، نہ ان پر خطبے لگاؤ، نہ ان پر بیٹھو، تو آپ لوگ اس سے باز کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ لوگوں کا نبی کوئی اور ہے پھر؟ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں تو پھر یہ صحیح مسلم کی حدیث، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر والی جو حدیث، حضرت عباس سے دعا کروانے والی، ان پر عمل کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ آپ نے اپنے خود ساختہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں، پھر ان عقیدوں کی بنا پر دوسروں کو گستاخ، کافر، یہ فلانا ٹمکا، کیا 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 بنا دیتے ہو، اور ایسے گرج کے بات کر رہے ہیں جیسے بس بھائی دین کی ساری سمجھ ہی اس بندے کو ہے بھائی، اور پتہ یہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، ان کے خلاف بول رہا ہوں، اس چیز کا نہیں اندازہ۔
چلیں ہم اتنا حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہیں اس حدیث کا نہیں پتہ ہوگا، تو ہم بتا رہے ہیں شاید کہ ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ میں تو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں بھائی کہ انہیں پتہ ہوگا، لیکن یہ اپنے فرقے کی آڑ میں ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے، اپنی جیب کی آڑ میں، اپنی جیب کو ہلکی ہو جانے کی آڑ میں، اس کو بچانے کے لیے جیب بھاری کو، تو یہ بیان نہیں کرتے ان چیزوں کو۔ تو سرکار ہمیں تو اس چیز سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، ہم نے تو راستہ ہی وہ چنا ہے جس پہ بہت کم لوگ ہیں اس وقت، ہمیں اس چیز سے غرض ہے ہی نہیں۔ اگر میں نے ادھر پیسے کمانے ہوں تو یہ اچھا لوگ نا بہت سارے سوال کرتے ہیں مجھ سے، یار آپ ادھر یہ ویوز لینے کے لیے بیٹھے ہو، آپ ادھر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو، ان کے خلاف بولتے ہو تو آپ کو ویوز آئیں گے۔ بھائی آپ لوگوں کی عقل کام کرتی ہے کیا؟ اس پاکستان میں سب سے زیادہ بریلوی پائے جاتے ہیں، اور میں بریلوی سے ریورٹ ہو کر میں الحمدللہ خود کو اب مسلمان کہتا ہوں۔ بریلویت سے میں نے بالکل بھائی یہ ان فرقوں سے میں نے تو ناتا ہی بالکل ختم کر دیا ہے۔ انجینئر صاحب کی وہ بات کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں بھائی، تو آپ لوگ کہتے ہو یار میں ادھر مطلب پیسے کے لالچ میں بیٹھا ہوا ہوں، پیسے کے مطلب ایسا کچھ سین ہے، تو میرے بھائی میں سب سے پہلے پتہ ہے کیا کرتا؟ میں فرقہ واریت کو نہ چھوڑتا، کیونکہ اس ملک میں سب سے زیادہ تعداد بریلویوں کی ہے۔ اگر میں نے ویوز لینے ہوں تو میں آج شروع کر دوں نا انجینئر صاحب کے خلاف ویڈیوز بنانا، تو بھائی بریلوی ایسے آئیں گے جیسے وہ شہد کی چھتے پہ مکھیاں نہیں ہوتی، ایسے اڑ کے آئیں گے۔ ایک اور مثال ہے، وہ ذرا بری ہے، وہ نہیں میں دیتا، خیر اچھی سی مثال سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اگر میں انجینئر صاحب کے خلاف بولنا شروع کر دوں نا تو بھائی یہاں پہ ویوز کی بھرمار ہو جائے گی، اور یہ لاکھوں لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں لاکھوں ویوز۔ اور ایک چھوٹو جو مشہور ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ یار یہ کہانیاں کروانا بند کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ عوام اب سمجھدار ہو چکی ہے۔ اگر ہم جیسے جاہل لوگ، ہم گناہ گار بندے، ہمیں بھی یہ سمجھ آ چکی ہے، تو بھائی علم والے بڑے بڑے بندے پڑے ہیں اور وہ آج آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے علم دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور آپ لوگوں کی انشاءاللہ تعالیٰ کمی ہو جائے گی۔ یہ جو آپ فرقہ پرست لوگ ہیں نا، آپ امت کو توڑنے والے یہ جو لوگ ہیں، آپ کی یہ کمی ہو جائے گی۔ باپا جانی ان کے جو ہیں مولانا الیاس ستاری قادری، ان کی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک میرے ماموں جانی ہیں بھائی، وہ دعوت اسلامی میں ہے ماشاءاللہ، تو انہوں نے اسٹیٹس لگایا ہوئے، باپا جانی کہہ رہے تھے ہم کوئی صلح کلی والی ہماری تو بات ہی نہیں ہے جی، ایسی کوئی ہم جس کا عقیدہ غلط ہے جی ہم اس سے بھائی کوسوں دور رہتے ہیں، یہ وہ فلانا ٹمکا، اور باتیں جو بھی بیان کر رہے تھے اس میں اپنے عقیدے غلط ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو اس پر بھی ویڈیو بنا دیں گے، اور ذرا باپا جانی کی بھی کلاس لے لیں گے۔ خیر فی الوقت اتنا ہی کافی ہے، بس یہی آپ لوگوں کے لیے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بھائی یہ سارا آپ کا ہی تعلق ہے، آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ جو آپ مسندوں پہ بیٹھے ہیں، آپ ممبروں پہ بیٹھے ہیں، آپ قرآن و حدیث صحیح بیان نہیں کرتے، یہ قیامت والے دن یا آخرت میں یہ آپ سے حساب لیا جائے گا اس چیز کا۔ تو آپ اس وقت سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، قرآن و سنت کی صحیح باتیں بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔